بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو روزے کے 5 بڑے فوائد بیان کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کی سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطۂ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے بہت مفید ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور در حقیقت 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے کیلوریز کی مقدار مل جاتی ہے جتنے روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ روزے سے مندرجہ ذیل طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ سارے نظام ہضم کو 1 ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید اعمال بھی سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر تکن طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روزہ کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی خوراک یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدہ میں داخل ہو جائے تو پورا نظام انہضام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، روزہ کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان انٹر سیلولر مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹشو یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ ڈائسٹالک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹالک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کی مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹالک پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بلاواسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو جائے تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزے رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ نمبر 5، خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزے میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک واپس آتی ہے تو حالت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون کے خلیات میں 5 لاکھ سے 36 لاکھ تک اضافہ ہو جاتا ہے۔